بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چونٹیوں کے لشکر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس آیت کا وظیفہ اور فوائد بہت سارے ہیں۔ یہ آیت حفاظت، کامیابی، دشمنوں کے شر سے بچاؤ اور رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد میں 41 بار اس آیت کو پڑھیں۔ اگر کسی ظالم یا دشمن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اسی آیت کو 313 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ اگر کاروبار، رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو صبح و شام 11 بار پڑھیں۔ یہ عمل 7 دن یا 11 دن یا حسب ضرورت رکھیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر حفاظت، کامیابی اور مشکلات سے نجات کے لیے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً تو معزز سامعین اکرام، نیت کا خالص ہونا اور مکمل اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے گزرنے کا ذکر کرتے ہوئے ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خطرے سے خبردار کیا، تو اس وقت اس آیت میں حفاظت، عقل اور دانائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر پوشیدہ ہے۔ تو وظیفہ دشمنوں کے حفاظت سے، دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے، ظالم کے ظلم سے بچاؤ کے لیے، ذہنی سکون اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، گھر میں امن و سلامتی کے لیے کیا جا سکتا ہے، رزق میں کشادگی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر یا عشاء کے بعد 313 بار یہ آیت پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اگر دشمن یا ظالم کے خلاف پڑھ رہے ہیں تو درمیانی رات میں 41 بار پڑھ کر دعا کریں، یعنی تہجد کی نماز کے بعد 41 بار پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اور دشمن کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر کاروبار، عزت اور رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بعد نماز فجر 11 بار اور بعد نماز مغرب 11 بار پڑھیں۔ یہ عمل 7، 11 یا 21 دن تک جاری رکھیں۔ جب تک حاجت پوری نہ ہو تب تک یہ عمل جاری رکھیں۔ دوران وظیفہ حلال کمائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، مکمل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھیں۔ نیت خالص ہو کہ یہ وظیفہ صرف کسی خاص جائزی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ ہو۔ دعا کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر ممکن ہو تو صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ روحانی رکاوٹیں دور کرتا ہے اور صدقہ ہر مشکلات کو ختم کر دیتا ہے اور صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے تجربے میں مؤثر پایا گیا ہے۔ اگر خلوص نیت سے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار معجزات اور طاقتیں عطا فرمائی تھی۔ وہ انسانوں کے علاوہ جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ ان کے لشکر میں انسانی، جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات شامل تھی۔ چونٹیوں کے وادی کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ ان کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے جو ان کے حکم کے تابع تھے۔ جب ان کا لشکر ایک وادی سے گزرا جہاں بے شمار چونٹیاں رہتی تھیں
تو ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر یوں ہے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنی گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں ایسی نعمت دی کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی اور دعا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی تو خوش ہوئے، لیکن اس پر غور نہیں کیا، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ دعا یوں بیان کی گئی ہے، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو وہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنی نیک بندوں شامل کر لے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ نیک عمل کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ واقعہ ہمیں کئی اسباق دیتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن کر غرور نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا۔ ہمیں بھی کسی نعمت کے اوپر شکر کرنا چاہیے۔ عاجزی اور رحمدلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود ایک چونٹی کی بات پر مسکرائے اور اس کی فکر کو سراہا۔ تو معزز سامعین کرام، طاقتور کو کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کے بات کو معمولی نہیں سمجھا، بلکہ اپنی فوج کو محتاط رہنے کا حکم دیا۔ مخلوقات بھی اپنی عقل رکھتی ہے۔ چونٹی کے حکمت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونٹی مخلوقات بھی اپنی ماحول اور خطرات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ سے ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف شکر ادا نہیں کیا بلکہ دعا بھی کی کہ وہ مزید نیک عمل کر سکے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص معجزات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ ہوا پر حکومت، وہ ہوا کو اپنے قابو میں رکھ سکتے تھے اور اس کے ذریعے بڑی تیزی سے سفر کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، جنات پر اختیار، وہ جنات کو حکم دے سکتے تھے اور وہ ان کے لیے مختلف کام انجام دیتے تھے۔ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف جانوروں اور پرندوں کی گفتگو سمجھ سکتے تھے، جیسا کہ چونٹیوں کی بات سمجھا۔ وسیع بادشاہت، ان کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک پیغام نصیحت بھی ہے۔ طاقت اور اختیار کے باوجود عاجزی ضروری ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کامیابی کے بعد بھی نیک اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علم اور فہم اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی بادشاہ طاقت میں نہیں بلکہ علم، رحمدلی، انصاف میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار، نیک اور رحمدل بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی جو مشرق سے لے کر مغرب بادشاہ ہونے کے باوجود
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عاجزی سے پیش آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقع رکھنا چاہیے۔ اچھے کاموں کے لیے اگر کوئی دیر بھی ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، جب نعمت مل جائے تو شکر کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔